یہ کہانی ہے ایک ایسی دنیا کی جہاں ایک وائرس نے ہر شہر، ہر گلی، ہر انسان کو نگل لیا، جہاں اپنے ہی پیارے چند لمحوں میں زمبی بن جاتے ہیں۔ ہر قدم خطرہ ہے، ہر دوست دشمن بن سکتا ہے اور ہر لمحہ آخری ہو سکتا ہے۔ کیا وہ شپ ٹاؤن تک پہنچ پائیں گے یا سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ آئے جانتے ہیں۔ کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنے کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک ٹی وی کا سگنل چلا جاتا ہے اور اسکرین پر ایک ایمرجنسی رپورٹ نمودار ہوتی ہے۔ یہ نیوز لڑکی کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لیتی ہے۔ ٹی وی میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں ایک خطرناک اور زہریلا وائرس پھیل چکا ہے جسے متاثرہ لوگ چند ہی منٹوں میں خوفناک زمبی جیسے بن جاتے ہیں۔ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور پوری ایریا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے۔ نیوز میں اعلان ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی یہ دیکھ رہا ہے وہ فوری طور پر اپنے لیے کوئی محفوظ جگہ تلاش کرے۔ لڑکا یہ سب سن ہی رہا ہوتا ہے کہ اوپر کے کمرے سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے۔ آواز سن کر اس کے سانسیں گلے میں اٹک جاتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر جا کر دیکھتا ہے کہ ان کی ماں بہت پریشان ہے۔ ان کی ماں اپنے شوہر کو فون کر کے صورتحال بتاتی ہے۔ اس کا شوہر جو ایک پائلٹ ہے فون پر کہتا ہے کہ یہ وائرس ہر طرف تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے گھر پر اس کا انتظار نہ کرے بلکہ فوراً شہر سے باہر نکل جائے۔ وہ اپنے بچوں کو تسلی دیتا ہے کہ فکر نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہاری ماں تمہیں محفوظ جگہ لے جائے گی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پہنا ہوا خوش نصیبی کا کنگن دکھاتا ہے جو دراصل اس کی بیٹی ابیگیل نے بنایا تھا۔ یہ دیکھ کر ابیگیل خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ان کی ماں جلدی جلدی سامان سمیٹ رہی ہوتی ہے کہ تبھی باہر سے شور سنائی دیتا ہے۔ وہ گھبرا کر دونوں بچوں کو لے کر گھر سے باہر نکل آتی ہے۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگتے ہیں اچانک ایک زومبی ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ڈر کے مارے ابیگیل گاڑی کے نیچے چھپ جاتی ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں اور بھائی کو زومبی کے ہاتھوں مرتے دیکھتی ہے۔ خوش قسمتی سے وہ چھوٹی بچی زومبی کو نظر نہیں آتی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ابیگیل کانپ رہی ہوتی ہے کہ اچانک وہ دیکھتی ہے اس کی ماں بھی زومبی میں بدل چکی ہے اور اپنی بیٹی پر جپٹنے لگتی ہے۔ اسی وقت ایک انکل آ کر ابیگیل کی ماں کو مار دیتا ہے اور بچی کو بچا لیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ ابیگیل کا بھائی بھی زومبی بن چکا ہے۔ وہ انکل بچی سے کہتا ہے کہ کان بند کر لو اور پھر مجبوراً اس کے بھائی کو بھی مار دیتا ہے۔ اس کے بعد 10 سال کا وقت گزر جاتا ہے۔ زومبی وائرس نے انسانی تہذیب کو مکمل طور پر برباد کر دیا ہے۔ کبھی چمکتے دمکتے شہر اب سنسان اور ویران کنڈر بن چکے ہیں۔ زندہ انسانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ ان چند زندہ لوگوں میں ابیگیل بھی ہے جو اب بڑی ہو چکی ہے۔ وہی انکل جس کا نام جیک ہے اسے پالا اور زومبی سے لڑنے کی ٹریننگ دی۔ ابیگیل اسے اپنا باپ مانتی ہے کیونکہ اگر اس دن وہ نہ آتا تو وہ زندہ نہ بچ پاتی۔ جنگل میں برسوں گزرنے کے بعد ابیگیل کو اکیلا پن ستانے لگتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ کسی انسانی بستی میں جا کر لوگوں کے ساتھ رہے، مگر جیک لوگوں کے درمیان رہنے کو خطرناک سمجھتا ہے۔ ایک رات جب دونوں کیمپ لگا کر سو رہے تھے تو آواز سن کر جیک جاگ جاتا ہے۔ باہر نکلتے ہی ایک زومبی اس پر حملہ کرتا ہے مگر جیک فائرنگ کر کے اسے مار ڈالتا ہے۔ ابیگیل بھی دوڑ کر وہاں آتی ہے۔ دونوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آس پاس اور بھی زومبیز ہے، اس لیے فوراً گھوڑوں پر بیٹھ کر نکل جاتے ہیں۔ راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زومبیوں سے گر گیا ہے۔ چونکہ انسان بہت کم بچے تھے اس لیے اسے بچانا ضروری تھا۔ جیک چاہتا تھا کہ ابیگیل کی ٹریننگ پر رکھے، اس لیے اسے کہتا ہے کہ نشانی سے اس شخص کو بچائے، لیکن ابیگیل جلد بازی میں گولی چلا دیتی ہے اور وہ گولی زومبی کے ساتھ اس آدمی کو بھی لگ جاتی ہے۔ جیک سخت ناراض ہوتا ہے اور مجبوراً زخمی آدمی کو مار دیتا ہے تاکہ وہ زومبی میں نہ بدلے۔ پھر وہ اس کی گاڑی سے سامان لیتے ہیں۔ جیسے ہی جیک اس کے جوتے پہنتا ہے اچانک کچھ لوگ آ کر انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیک نے اس کے ساتھی کو لوٹنے کے لیے مارا ہے، لیکن تبھی ایک پریگننٹ عورت گاڑی سے نکلتی ہے اور سب کو کہتی ہے کہ انہیں چھوڑ دو۔ اسی دوران زومبیز کا ایک بڑا جھنڈ حملہ کر دیتا ہے۔ شدید لڑائی میں ان کے زیادہ تر ساتھی مارے جاتے ہیں۔ بچنے والے 4 لوگ یعنی جیک، ابیگیل اور وہ عورت میگن اور اس کا شوہر ڈیوڈ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں میگن بتاتی ہے کہ وہ سب شپ ٹاؤن نامی محفوظ جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں انسان آباد ہے اور زندگی سہولتوں کے ساتھ گزر رہی ہے۔ یہ سن کر ابیگیل خوش ہو جاتی ہے مگر جیک کو یقین نہیں آتا۔ گاڑی خراب ہو جانے پر سب پیدل چلنے لگتے ہیں اور ایک سنسان سوسائٹی میں رات گزارتے ہیں۔ وہاں آگ جلا کر کھانا بناتے ہیں۔ میگن ابیگیل کو بتاتی ہے کہ ریڈیو پر شپ ٹاؤن کے لوگوں سے رابطہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر ابیگیل کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ صبح جب ابیگیل چھت پر بیٹھ کر اپنے بچپن کی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے تو اچانک نیچے سے زومبیوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔
وہ سب کو خبردار کرنے دوڑتی ہے لیکن ایک زمبی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ بچ نکلتی ہے مگر گرنے لگتی ہے تو جیک بر وقت اسے تھام لیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں کالا چہرہ زمبی اپنے جھنڈ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے لیکن جیک کے لگائی گئی جال میں کئی مر جاتے ہیں۔ بعد میں ابیگیل کو یاد آتا ہے کہ قریب ہی ایک ایئرپورٹ ہے جہاں اس کے والد کام کرتے تھے، شاید وہاں کوئی ہوائی جہاز مل جائے جس سے وہ شپ ٹاؤن پہنچ سکے۔ جیک کو خطرہ لگتا ہے مگر آخرکار وہ مان جاتا ہے۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر جہاز نہیں ملتا لیکن ایک پرانے گیراج میں انہیں ایک چھوٹا ہوائی جہاز مل جاتا ہے۔ ڈیوڈ کہتا ہے کہ وہ اسے جلدی ٹھیک کر دے گا لیکن اتنے میں زمبیز کا جھنڈ آ پہنچتا ہے۔ ابیگیل اپنے والد سے سیکھے ہوئے تھوڑی بہت تجربے سے جہاز کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ جیک زمبیوں سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ آخرکار جہاز سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ سب وقت پر اڑان بھر لیتے ہیں۔ زمبیز رن وے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ محفوظ طریقے سے آسمان میں نکل جاتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے سبھی لوگ بہت خوش تھے کیونکہ وہ جلد ہی سیدھے شپ ٹاؤن پہنچنے والے تھے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ جیسے ہی جہاز کچھ آگے بڑھا تو اچانک اس کے انجن سے دھواں نکلنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جہاز پچھلے 10 برسوں سے اڑان بھرنے کے قابل نہ رہا تھا، اسی لیے اس کا انجن بلاسٹ ہو گیا اور جہاز تیزی سے نیچے گرنے لگا۔ جیک نے ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز کو ایک بڑی پیڑ پر کرش لینڈ کر دیا۔ سب زخمی تو ہوئے مگر جانے بچ گئے۔ اب جہاز ناقابل استعمال تھا اس لیے انہیں دوبارہ پیدل سفر شروع کرنا پڑا۔ لمبی مسافت طے کرنے کے بعد وہ لوگ ایک سنسان ریلوے اسٹیشن تک پہنچے۔ رات ہو چکی تھی۔ خطرہ محسوس نہ ہونے پر انہوں نے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ میپ دیکھنے پر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اب شپ ٹاؤن سے 2 دن کی دوری پر ہے۔ اسی دوران پریگننٹ لیڈی میگن جیک کے پاس آئی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، اگر تم نہ ہوتے تو ہم یہاں تک کبھی نہ پہنچ پاتے۔ یہ سن کر جیک کو بھی اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ اس نے اپنی کہانی سنائی کہ جب 10 سال پہلے زمبی وائرس پھیلا تھا تو اسے سب سے پہلے اپنی ہی بیوی کو مارنا پڑا کیونکہ وہ اس سے کٹنے آ رہی تھی۔ تب سے اس کے اندر کا انسان مر چکا ہے اور اب صرف ایک مقصد ہے، ابیگیل کو زندہ رکھنا۔ پھر اس نے کہا، میرا ارادہ بدل چکا ہے، اب میں سب سے پہلے تمہیں شپ ٹاؤن تک پہنچاؤں گا۔ یہ سن کر میگن خوش ہو گئی۔ دوسری طرف میگن کا شوہر ڈیوڈ بندوق اپنے سر پر رکھ کر خودکشی کرنے ہی والا تھا۔ اصل میں اسے زومبی نے کاٹ لیا تھا مگر زخم چھوٹا ہونے کی وجہ سے وائرس آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ اس نے طے کیا کہ وہ اپنی بیوی کو شپ ٹاؤن پہنچا کر خود کو الگ کر دے گا۔ اگلی صبح وہ چاروں پھر سفر پر نکلے۔ جیک کو ڈیوڈ کے رویے مشکوک لگے۔ آخر اس نے اس کا پاؤں دیکھ لیا جہاں زومبی کے کاٹنے کا نشان موجود تھا۔ جیک نے کہا، یا تو خود مرنے کا فیصلہ کر لو یا پھر میں کر دوں۔ ڈیوڈ بولا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وقت آیا تو خود کو ہی ختم کر لوں گا۔ یہ سن کر جیک نے اسے چھوڑ دیا۔ رات کو وہ ایک مکان تک پہنچے۔ جیک نے بندوق تان کر آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک تیز روشنی چمکی اور اسپیکر سے آواز آئی، اپنے ہتھیار نیچے رکھ دو ورنہ تمہیں گولیوں سے چلنی کر دیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ اندر کوئی انسان رہ رہا ہے۔ ابیگیل نے آگے بڑھ کر کہا، ہم کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہمیں صرف مدد چاہیے۔ مکان کا مالک باہر آیا۔ اس نے کہا، تمہیں کھانا اور رہائش ملے گی مگر شرط یہ ہے کہ ہتھیار باہر چھوڑنی ہوگی۔ جب سب نے اپنی ویپنز باہر رکھ دیے تو وہ آدمی انہیں اندر لے گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک سائنٹسٹ ہے جو یہاں ریسرچ کر رہا ہے۔ اس نے انہیں بہترین کھانا اور ڈرنکس دیے۔ سب خوش ہو گئے لیکن باتوں کے دوران سائنٹسٹ کے نظریات نے سب کو چونکا دیا۔ وہ بولا، یہ وائرس برا تو ہے مگر انسان کو اپ گریڈ بھی کر رہا ہے۔ کمزور لوگ ختم ہو جائیں گے اور طاقتور زومبی کی شکل میں زندہ رہیں گے۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے۔ اسی دوران ڈیوڈ کے حالات بگڑ گئی اور وہ باتھ روم چلا گیا۔ شیشے میں اس نے دیکھا کہ وائرس پھیل چکا ہے۔ واپس آ کر اس نے پایا کہ جیک اور باقی لوگ بے ہوش تھے۔ اصل میں سائنسدان نے ڈرنکس میں نشہ اور دوا ملا دی تھی۔ سائنسدان کے پاس ایک ڈیوائس تھا جس سے وہ زومبیز کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ وہ پوری دنیا پر راج کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنی بیوی پر ٹیسٹ کیا تھا جو اب زومبی بن چکی تھی اور پنجرے میں قید تھی۔ جیسے ہی اس نے پنجرہ کھولا بیوی نے اس پر حملہ کر دیا مگر پھر اس نے ڈیوائس سے اسے قابو کیا اور جیک کی ٹیم پر چھوڑ دیا۔ اسی لمحے ڈیوڈ نے وائرس کی طاقت سے رسی توڑ کر سب کو آزاد کر دیا۔ سائنسدان باغ نکالا۔ وہ چاروں اس کی گاڑی لے کر جنگل کی طرف نکل گئے لیکن سائنسدان نے ڈیوائس کے ذریعے زومبیز کے جھنڈ کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ آگے راستہ بند تھا۔ وہ پیدل چلنے لگے۔ زومبی قریب آ گئے تو ڈیوڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ پیچھے رہ کر انہیں روکے گا تاکہ باقی آگے نکل سکے۔ اپنی بیوی سے کہا، تمہیں ہماری بچے کے لیے زندہ رہنا ہوگا۔ ڈیوڈ بہادری سے لڑا مگر آخرکار ایک زومبی نے اسے مار ڈالا۔ جیک میگن کو سنبھال کر آگے بڑھا اور آخرکار وہ ایک سنسان بستی تک پہنچ گئے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔